السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا۔ صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ساری کائنات کے رہبر عقیدت میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، آقا رحمت شفیع امت حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور ہمیں مزید ہم پر کرم فرمایا کہ ہمیں اہل سنت والجماعت میں رکھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل سنت والجماعت کے معمولات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، اور انہی معمولات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے کلام مجید میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فکر امت کے تعلق سے ایک بہت ہی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ اس آیت مبارکہ کو سن کر اس کے مفہوم کو سمجھ کر ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو سب سے زیادہ مدعا اور جو سب سے زیادہ مقصد تھا، جو سب سے بڑی فکر تھی، وہ فکر اپنی امت کی تھی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید اس غم کے اندر کہ آپ کی امت آپ کے قبول نہیں کر رہی یا توحید کو قبول نہیں کر رہی، اس وجہ سے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے کہیں آپ اپنی جان گنوا نہ بیٹھے، یعنی آپ اپنی جان پر کھیل نہ آئے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں اب آپ کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ کبھی کبھار دوستوں کے اندر ایک دوست اپنے دوست کو کہتا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے، بیوی شوہر کو کہتی ہے کہ میں آپ پر اپنی جان قربان کر سکتی ہوں۔ لیکن جہاں تک ہمارے تمام معاملات ہیں تو یہ تمام معاملات کبھی لفاظی پر بھی مشتمل ہوتے ہیں کہ بس ایک فارمالٹیز ہوتی ہے کہ انسان اپنی زبان سے کہتا ہے میں آپ کے اوپر اپنی جان قربان کر دے سکتا، لیکن یہاں پر کوئی انسان نہیں کہہ رہا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود اپنے ارادوں کو ظاہر نہیں کر رہے، بلکہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو فکر اور آپ کا جو غم تھا اور آپ کی وہ غمگینی جو امت کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ کے دل کے اوپر جو بوجھل ہوتا تھا، اس بوجھل کو، اس تکلیف کو اللہ نے اپنے کلام میں بیان فرمایا۔ گویا کہ یہ الفاظ کوئی انسان نہیں کہہ رہا ہے بلکہ خود خالق کائنات کہہ رہا ہے، اور جب اللہ رب العزت وہ الفاظ کہہ رہا ہے تو پھر ان الفاظوں کے اندر ذرہ برابر بھی یہ فارمالٹی نہیں ہو سکتی، اس کے اندر جھوٹ نہیں ہو سکتا، اس کے اندر کوئی دکھاوا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے محبوب، ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ کہیں آپ خودکشی نہ کر لو، کہیں آپ اپنی جان پر کھیل نہ جاؤ، یعنی آپ سوچ سکتے ہیں اگر تصور جمائے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کتنا غم ہوتا ہوگا
اور کتنی تکلیف ہوتی ہوگی امت کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے. اور ایک انسان خودکشی کا ارادہ یہ کب بناتا ہے اسے بھی تصور جمائے کہ جب وہ چاروں طرف سے نڈھال ہو جائے، اس کی کوئی سننے والا ہی نہ ہو، اس کو کوئی قبول کرنے والا، اس کو کوئی سمجھنے والا نہ ہو، تب جا کر انسان کے اندر یہ ارادہ پیدا ہوتا ہے. حالانکہ اسلام میں خودکشی حرام ہے، لیکن یہاں پر ایک تصور جمائیے کہ جب انسان کتنا مجبور ہو جاتا ہوگا کہ اس وقت جا کر وہ خودکشی کا ارادہ بناتا ہوگا. اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس تکلیف کو، آپ کی اس حیات کو یہ اپنے کلام میں بیان کرنا ہے کہ محبوب فکر امت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جان کو گنوا بیٹھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے یہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات پر جو تفصیل سماعت کرتے ہیں شام کو عصر کی نماز کے بعد، واقعی میں اللہ رب العزت نے کلام مجید میں بے شمار مقامات پر اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس کیفیت کو بیان فرمایا. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے بے حد محبت تھی. آپ کا جو سب سے بڑا مقصد تھا، جو سب سے پہلا مقصد تھا، تو وہ سب سے بڑا مقصد، سب سے پہلا مقصد صرف امت تھا. ہر وقت یہاں تک کہ آپ روایتوں میں سماعت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو ولادت کے وقت بھی آپ نے سجدہ فرمایا، اور سجدے کے اندر بھی ان روایتوں میں پایا جاتا ہے کہ رب حبلی امتی کی صدائیں بلند. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں جو بھی موڑ، جو بھی مقامات آئے، ان تمام مقامات پر آپ کا جو سب سے بڑا پوائنٹ، سب سے پہلا پوائنٹ تھا وہ آپ کی امت تھی. آپ جب معراج پر پہنچے، ایک انسان کئی مدتوں کے بعد اگر اپنے دوست سے ملاقات کرے تو اس وقت، یا کسی بڑے انسان سے ملاقات کرے تو اس وقت اس کی دلی آرزو جو ہوتی ہے وہی اس کی زبان پر آتی ہے. یعنی جو سب سے خاص باتیں ہوتی ہیں وہ ایک انسان کو زندگی میں کسی اپنے بڑے سے ایک ہی مرتبہ ملاقات ہونی ہے، نہ پہلے کبھی ملاقات ہوئی نہ آئندہ کبھی ملاقات ہونی ہے. اب اس وقت وہ جب بھی بات کرے گا کچھ لمحوں بھر کا وہ وقت ہوگا، جب وہ بات کرے گا تو اس کی باتوں کے اندر ضرور کوئی حکمت ہوگی، ضرور کوئی جاذبیت ہوگی، اور ضرور کوئی انمول باتیں ہوگی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ رب العزت سے ملاقات فرمائی، معراج کی رات میں جب اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے، تو وہاں پر بھی سب سے جو بڑا پوائنٹ تھا وہ آپ کتابوں کے اندر، حدیثوں کے اندر اٹھا کر دیکھیے، وہاں پر بھی امت یہ سر فہرست ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر بھی اپنے لیے کوئی چیز طلب نہیں فرمائی، اپنے مقام و منصب کے لیے کوئی چیز طلب نہیں فرمائی، بلکہ وہاں پر بھی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جو مدعا پیش کیا وہ اپنی امت کا پیش کیا. فکر امت کو آپ اس طریقے سے ملاحظہ کر سکتے ہیں. بلکہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اس وقت حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کو یہ اتارنے کے لیے قبر میں اترا. جب وہاں پر قبر کو جس میں مبارک کو رکھ دیا گیا، میں باہر نکل رہا تھا کہ میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ یہ جنبش فرما رہے تھے. میں نے اپنے کان حضور کے ہونٹ کے قریب کیے. کہتے ہیں کہ حضور کا انتقال ہو گیا تھا. لوگ کہتے ہیں حضور معاذ اللہ رب العالمین مر کر مٹی میں مل گئے. یہ کیسے مر کر مٹی میں مل گئے؟ حضرت علی فرماتے انتقال ہو چکا تھا، میں نے حضور کے ہونٹوں کو جب جنبش ہوتے ہوئے دیکھا، حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو اپنے کانوں کو لگایا. میں نے وہاں پر سنا کہ اس وقت بھی حضور رب حبل امتی کی صدائیں بلند کر رہے. یہ کیسا انتقال تھا یہ سمجھنے والے ہی سمجھ سکتے. تو غرض کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ حضور کی فکر امت یہ سر فہرست تھی. آپ کا جو سب سے بڑا مقصد تھا، جو سب سے پہلا پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ میری امت، میری امت. یہ حضور کی زندگی کا جو سب سے اگر بڑا مقصد سمجھنے جائے تو ہمیں یہی مقصد ملتا ہے کہ میری امت. بلکہ آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو ایک دعا عطا فرمائی، ایک دعا کا موقع عطا فرمایا ہے کہ جیسے ہی نبی کی زبان سے وہ دعا نکلے کہ رب کی بارگاہ میں فوراً قبول ہو جاتی. یعنی اس میں ذرہ برابر بھی دیر نہیں ہوتی.
کہتے ہیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا فرمایا اور مجھے بھی یہ موقع عطا فرمایا. کہتے ہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان تمام نے اس دعا کو اسی دنیا کے اندر استعمال فرما لیا. تمام نے اس دعا کو اس دنیا کے اندر ہی استعمال کر لیا. ہاں رب کائنات نے مجھے موقع عطا فرمایا، لیکن میں نے وہ دعا کو دنیا میں نہیں، میں نے اس دعا کو اپنی امت کے لیے میدان محشر کے لیے بچا کر رکھی کہ میدان محشر میں جب پوری دنیا اور پوری تمام امتیں یہ وہاں پر مصیبت زدہ ہوگی، اس وقت میں رب کی بارگاہ میں وہ دعا کروں گا اور رب کائنات ضرور میری اس دعا کو قبول کرے گا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فکر امت ہے. گویا کہ حضور کی ساری زندگی کا جو سب سے مین پوائنٹ، جو سب سے بڑا مقصد، جو آپ کی سب سے بڑی فکر تھی، وہ امت تھی. اب ذرا ہمیں بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد، سب سے بڑا پوائنٹ، سب سے بڑی فکر کیا حضور ہے یا نہیں؟ اگر ہماری زندگی کا سب سے بڑا پوائنٹ یا سب سے بڑا مقصد یہ حضور نہیں ہے تو پھر سمجھ لیجئے ہم سے بڑا کوئی احسان فراموش نہیں. جس نبی نے ہمارے لیے ہر وقت اپنی امت کو سر فہرست رکھا، ہر وقت امت کا مقصد یہ سر فہرست رہا، وہ امت اگر اپنے نبی کو بھول جائے، آپ کی تعلیمات کو بھول جائے، آپ کی سنتوں کو بھول جائے، تو پھر یہ امت یا ان لوگوں، ہم لوگوں سے بڑا کوئی احسان فراموش نہیں ہو سکتا. اس لیے ہماری زندگی کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ حضور ہے. حضور کے لیے ہمیں سب کچھ کرنا ہے، حضور ہی کے لیے ہمیں اس دین پر عمل کرنا ہے، حضور ہی کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے، اور حضور ہی کے لیے ہمیں اگر مرنا بھی ہے تو حضور ہی کے لیے مرنا ہے. اور حضور کی زندگی کا مقصد کیا تھا کہ بس میری امت جو کچھ بھی کرے وہ اپنے رب کے لیے کرے. تو گویا حضور کے لیے کرنا یہ ہمارے رب کے لیے ہی کرنا ہو جائے. غرض کے اللہ رب العزت نے جو کلام مجید میں ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ کی فکر امت کے غم کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جان کو گنوا بیٹھے. ذرا غور کیجئے وہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی اور کس قدر آپ کی کیفیت بنتی ہوگی کہ رب کائنات نے خود ارشاد فرمایا. بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی مخلوق کے، اپنے امتیوں کے ایمان لانے کے لیے اس قدر حریص ہوتے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی اس لالچ کو بھی اپنے کلام مجید میں بیان فرمایا. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم حریص علیکم، بے شک ہم نے تمہارے درمیان وہ نبی، وہ رسول کو مبعوث فرمایا جو تمہارے ایمان لانے کی بڑی لالچ رکھتے کہ بس میرے لوگ یہ مجھے قبول کر لے، میرے دین کو قبول کر لے اور جہنم کے ایندھن نہ بنے، وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس کیفیت کو ایک اور مقام پر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد کیا لست علیہم بمسیطر، اے محبوب آپ ان کو صرف فرمان میرا پہنچا دیجئے، آپ کے اوپر لازم اور ضروری نہیں ہے کہ ان تمام کو پکڑ پکڑ کر تبلیغ کرنا، ان تمام کے دلوں کے اندر ایمان اتارنا، یہ آپ پر کوئی واجب نہیں ہے. آپ سے اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے، بس جو میرا پیغام ہے وہ ان کو پہنچا دیجئے، یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ عمل کرے یا نہ کرے. ایک بات ذرا سوچ کر بتائیے کہ اگر دنیا کے تمام لوگ ایمان لے آئے تو کیا وہ حضور کو فائدہ پہنچا سکتے؟ اور اگر کوئی بھی ایمان نہ لائے تو کیا وہ حضور کو نقصان پہنچا سکتے؟ غرض کہ حضور کی ذات کے اندر، حضور کے مقام و منصب کے اندر کوئی کمی نہیں آنے والی. جو رب کائنات نے حوض کوثر کا انہیں مالک بنانا ہے وہ مالک بنا دیا گیا ہے. مقام محمود جو انہیں عطا فرمانا ہے وہ عطا فرما دیا گیا ہے. حضور کے مقام میں کوئی کمی نہیں. یہ تو ہماری سعادت مندی ہے کہ اگر ہم حضور کے نام لیوا ہو جائے تو دنیا میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے، آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے. تو غرض کے حضور پر ایمان لانے کے اندر، حضور کو قبول کرنے کے اندر، آپ کی تعلیمات کو قبول کرنے کے اندر یہ ہماری نیک بختی ہے، یہ ہماری سعادت مندی ہے، ہماری کامیابی. حضور کا اس میں کوئی نقصان، کوئی فائدہ نہیں. غرض کے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس کیفیت کو اللہ رب العزت نے کلام مجید میں بے شمار مقامات پر فرمایا کہ اے حضور، اے میرے محبوب، تمہارے اوپر صرف میرے پیغام کو پہنچا دینا لازم ہے. کوئی تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ اس نے ایمان قبول کیوں نہ کیا، اس نے ایمان قبول نہ کیا. روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کچھ جانثار صحابہ کرام کے ساتھ ایک مقام پر کھڑے ہوئے تھے اور وہیں سے ایک یہودی کا جنازہ نکلا.
یہودی کا جنازہ نکلا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی چیز کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی وہ جنازہ آیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک رکت بھری کیفیت کے ساتھ آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور جب دیکھا یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، صحابہ کرام نے اس کی کہا حضور وہ کوئی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے بلکہ کسی یہودی کا جنازہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے، لیکن کاش اس تک دین کا پیغام پہنچتا اور یہ جہنم کا ایندھن بننے سے بچتا۔ اب ذرا ان الفاظوں کے اندر حضور کی فکر امت کو ملاحظہ کیجئے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طریقے سے اپنے لوگوں کی، اپنی امت کی کیسی فکر تھی کہ ایک یہودی جنہوں نے اس دین کو نقصان پہنچانے کے اندر کسی بھی طریقے کی کوئی کمی باقی نہیں رکھی، یہاں تک کہ قرآن مجید کے اندر اسے ملعون کہا گیا ہے، قرآن مجید کے اندر اس پر لعنت بھیجی گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود یہودیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر کسی نے منافقت کو پھیلایا، کسی نے مسلمانوں کو جنگوں کے اندر مسلط کیا، تو یہ تمام کارنامے یہودیوں تک جا کر پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ایسی قوم تھی، لیکن اس کا بھی ایک فرد جب انتقال کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رقت بھری کیفیت کے ساتھ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کاش اس تک دین کا پیغام پہنچا ہوتا اور یہ اس دین کو قبول کر لیتا تو جہنم کا ایندھن نہ بنتا۔ یہ بے ایمانی کی حالت میں مر رہا ہے تو گویا کہ وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا، جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ جلایا جائے گا۔ یہ حضور کی کیسی فکر امت تھی، یعنی حضور نے کافروں تک کے لیے اس طریقے کے معاملات اور ایسی کیفیت کو اپنے دل میں رکھا۔ آج ہم ہیں کہ کہیں ہمارے ایسے بے شمار حالات اور حرکتیں ہیں، ہمارے بے شمار ایسے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے اس دین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، بلکہ بے شمار ایسے کام ہیں کہ جو ہمارے کاموں کی وجہ سے، ہماری حرکتوں کی وجہ سے، ہمارے بے جا خرافات کی وجہ سے اس دین کو نقصان پہنچا۔ جس دین کو فائدہ پہنچانے کے لیے، جس دین کو لوگوں کے سینے کے اندر اتارنے کے لیے حضور رات و دن محنت کرتے رہے، حضور رات و دن مشقتیں برداشت کرتے رہے، آج ہمارے ایسے کئی بے شمار خرافات اور ایسی حرکتیں ہیں جنہیں ویڈیوز بنا کر بد مذہب لوگ پھیلاتے ہیں۔ ایک وہ سادہ لوگ مسلمان جو کوئی اس کے اندر بد عقیدگی نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی کوئی بد نظریات نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب وہ مسلمانوں کے ایسے کرتوت دیکھتا ہے جو کبھی میلاد کے نام پر کیے جاتے ہیں، کبھی امام علی مقام کے نام پر کیے جاتے ہیں، کبھی دین کے نام پر جو دوسرے خرافات کیے جاتے ہیں، آپ سب وہ چیزوں کو جانتے ہیں۔ جب وہ بندہ ایک سادہ لو مسلمان ہوتا ہے، ایک سادہ انسان ہوتا ہے جس کے اندر دین کی اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی ہے، لیکن اچھے برے کی ضرور اس کے اندر سمجھ بوجھ ہوتی ہے، بس وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور پھر اسے اہل سنت والجماعت جو جنتی فرقہ ہے، جو ایک ناجی فرقہ ہے، جو حضور سے سچی محبت کرنے والا فرقہ ہے، اس سے اسے نفرت ہونے لگتی ہے اور وہ ان برے جاہلانہ رواجوں کو دیکھ کر وہ پھر بد مذہبوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، حضور ہم سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ حضور ہم سے محبت فرمائیں گے یا پھر حضور ہم پر عقاب فرمائیں گے؟ ہمیں سوچنے کا مقام ہے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک یہودی کے جنازے پر رقت انگیز آپ کھڑے ہو جائے اور یہاں پر ہماری حرکتوں کی وجہ سے ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمان یہ اہل سنت والجماعت سے پھر کر بد مذہب بن جائے تو ذرا غور کیجئے کہ حضور کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت نے یہ سنہرا موقع نصیب فرمایا، میلاد النبی کا یہ موقع جس سے ایمان کو تازگی نصیب ہوتی ہے، اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو منور فرماتا ہے۔ یہ وہ موقع ہے جو اہل سنت والجماعت کے تمام لوگوں کے اندر ایک نور کی جاذبیت کو بھر دیتا ہے، انسان کے ایمان کے منور ہو جاتے ہیں اور اس کی ذاتیں چمکنے لگتی ہے۔ ایسے موقعوں پر ہمیں دین کی پیروی کرنی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، حضور کے اس درد کو، اس غم کو یہ ہمارے اپنے سینوں میں بسانا ہے اور حضور کی محبت میں ہمیں وہ کام کرنے ہیں کہ دنیا تک محبت کا پیغام پہنچے، دنیا تک حضور کے ناموس کا پیغام پہنچے اور دنیا کے دلوں کے اندر یہ ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کریں۔ کسی بد مذہب کو کوئی موقع نہ ملنا چاہیے کہ اگر ہماری کوئی ایسی حرکت ہو کہ جس کو دیکھ کر وہ اپنی بد مذہبی کو پھیلا سکے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری اعلان
کہ آج رات سے عشاء کی نماز کے بعد روزانہ محفل میلاد یہ منعقد کی جاتی ہے، ہر سال کی جاتی ہے، اس سال بھی انشاءاللہ منعقد کی جائے گی۔ میں آپ لوگوں سے معتبرانہ گزارش کرتا ہوں کہ ضرور بھی ضرور زیادہ سے زیادہ تعداد میں مسجد میں تشریف لائیں، محفل میلاد کے اندر ضرور شرکت فرمائیں، شروع سے لے کر آخر تک، اور محفل میلاد کی جو رحمتیں برکتیں ہیں اس سے مالا مال ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔